آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم ان تک پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا کتابوں کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، اس کا بندوبست جاری کیا، اور یہ ذکر خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام فرما دیا. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی ہلاک ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی ہی آتا. اور جب تورات میں انہوں نے تحریف کر دی، اس کی تعلیمات کو پس سے پشت پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اور قرآن کو بھی اللہ نے بیک وقت نازل نہیں فرمایا، وقفے کے ساتھ آیات نازل ہوتی رہیں. وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ میں ہم تورات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کا بندوبست کیا، اس کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے انبیاء کا مسلسل اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری رکھا. اور دوسرے قرآن کا بھی جو نجمن نازل ہونا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا ہے، تو بھی کنٹینیوٹی ہے نا اس کے اندر. 23 سال مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا. کیوں 23 سال تک کیوں اللہ نازل کرتا رہا؟ تاکہ لوگ سبق حاصل کریں. دیکھیں ہوتا کیا ہے، انسان ہے نا ہم، بعض دفعہ پہلی دفعہ بات سن کے لوگ توجہ نہیں کرتے. جب وہی بات بار بار آنی شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک سینس آف ارجنسی پیدا ہوتا ہے. پھر ذرا سا لوگ جاگتے ہیں، پھر نوٹس لینا شروع کرتے ہیں، پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم خود اپنی زندگی کو سامنے اگر رکھیں، ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں. وہی آیات، وہی باتیں ہو سکتا ہے آج سے 15 سال پہلے پڑھی تھیں، اتنی رجسٹر نہیں ہوئیں، اتنی ریلیونٹ نہیں لگیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، شخصیت میں تبدیلیاں آتی ہیں، حالات میں تغیر آتا ہے، چینجز ہوتے ہیں. اور اس تبدیلی کی روشنی میں قرآن کی بہت سی آیات ریلیونٹ لگنے لگتی ہیں، دل پہ اثر کرنے لگتی ہیں، اپنی ذات سے متعلق لگنے لگتی ہیں انسان کو، جو پہلے نہیں لگ رہی ہوتی. حق نظر آنے لگتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے نظر نہ آیا ہو، اگر ہم الحمدللہ شروع سے قرآن کے ماننے والے، ایمان رکھنے والے ہیں، تو قرآن کی عظمت اپنی جگہ، لیکن قرآن کا زندگیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یہ بالکل اور کہانی ہے. تو پھر حقیقتاً انسان کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ تو اللہ نے میرے ہی لیے نازل کیا، میرے ہی مسئلے کا اللہ نے حل بتا دیا. تو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا، شاید کہ یہ لوگ سمجھ لیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ان سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ذیلی مضامین میں ہم نے بات کی تھی نا کہ سورۃ القصص میں اہل کتاب کے مومنوں کا ذکر آئے گا. حقیقت میں جن لوگوں نے کتاب کو اللہ سے وصول کیا، کہ اللہ کا کلام سمجھ کے اس کو پھر دل کے اندر بسا لیا انہوں نے، وہ تو پھر عمل کرتے ہی کرتے ہیں اس کے اوپر. یہ اصل وصول اس کتاب کا دل کی طرف ہونا چاہیے. ہاتھ تو اٹھائیں، دل بھی اٹھائے، ذہن بھی قبول کرے. تو ایسے لوگ موجود تھے پہلے سے اہل کتاب میں، جو اپنی اپنی کتاب پر حقیقتاً ایمان رکھتے تھے، حقیقتاً عمل کرتے تھے، بڑی اہمیت اس کو دیا کرتے تھے، اس کو ہادی رہنما بنایا ہوا تھا اپنے لیے انہوں نے. تو ایسے یہودیوں اور عیسائیوں نے تو آگے بڑھ کر اس قرآن کو سر آنکھوں پر لیا. ایمان لانے میں زیادہ وقت نہیں لگا ان کو صاف نظر آ گیا کہ ایک ہی شمع کی 2 کرنیں ہیں، تورات اور قرآن، یا انجیل اور قرآن. اور وہی سلسلہ ہے نبوت کا جس میں کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 110% اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. وہی سلسلہ نبوت ہے جو کہ چل رہا ہے. اب ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے. اہل کتاب کے مومن کیا معاملہ ہے ان کا؟ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے، یہ سے مراد ہے قرآن، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں.
سلمان فارسی کی مثال موجود ہے، تمیم داری کی مثال موجود ہے، نجاشی کی مثال موجود ہے۔ یہ لوگ پہلے اپنی کتاب تورات انجیل پر عمل کرتے تھے۔ قرآن کو پہچاننا، قبول کرنا بالکل مشکل نہیں لگا، ٹرانزیشن بڑا آسان تھا ان کے لیے۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، فزکس کی یا کیمسٹری کی یا میتھ کی، رائٹ؟ کتاب ہمیں پہلی بڑا انٹرسٹ ہے سبجیکٹ کے اندر، ہم پہلی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مثال کے طور پہ ایڈیشن تھا 1980 کا، اب اسی کتاب کا ہم نے کہا لیٹسٹ ایڈیشن آ گیا، تو جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ دوڑتے ہیں لیٹسٹ ایڈیشن خریدنے کے لیے کہ اچھا لیٹسٹ ایڈیشن آیا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو لیٹسٹ ہے یہ 2018 یا 2021 کا ایڈیشن ہے، وہ تو فوراً لیں گے اور فوراً ریلیٹ کر لیں گے کہ آف کورس یہ اسی کا کنٹینویشن ہے، وہی چیز ہے۔ تو تورات ان کو پتا تھا یہ اس زمانے میں اللہ نے نازل کی اور یہ قرآن اسی کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، تو ریلیٹ کرنے میں، سمجھنے میں، قبول کرنے میں، عمل کرنے میں، ایمان لانے میں کوئی ٹائم ہی نہیں لگا ان کو، ساری باتیں فیملیئر تھیں ان کے لیے۔ تو ذرا بھی قرآن کو پہچاننا مشکل نہیں لگا، ذرا بھی قبول کرنا مشکل نہ لگا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جیسے قرآن سنا، کہا ہم تو اس پر ایمان لیا، یہ تو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے، ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور ہم تو پہلی اپنی اپنی شریعت کے، اپنے اپنے رسولوں کے فرما بردار ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، وہ ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 کیٹیگریز ہیں، لہم اجران، ان کے لیے 2 اجر ہیں، ان ڈبل اجر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو دے گا۔ پہلی کیٹیگری کون سی؟ ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ بہت اللہ تعالیٰ اس کی تکریم فرماتا ہے کہ اپنی کتاب کا بھی مومن، اور پھر جیسے ہی حق سامنے آیا قرآن کی شکل میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ اور دوسری کیٹیگری کون سی جس کو دوہرا اجر ملے گا؟ وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، یعنی کام بھی بڑی دیانتداری، ایمانداری، جاں فشانی سے کرتا ہے، اور نماز کا وقت آتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس لونڈی تھی، اسے اس نے ادب سکھایا اور تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں، یعنی سوشل اپ لفٹ کا اس نے کام کیا، لونڈی سے اٹھا کر ایک آزاد باوقار عورت اس کو بنا دیا اور اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 2 اجر ان کے دیے جائیں گے۔ اور یہ خاص طور پہ جو ہم ذکر پڑھ رہے ہیں اس قرآن کی آیت میں، اہل کتاب کا یہاں ذکر ہے، تو ان کے صبر کی وجہ سے، اس لیے کہ دیکھیں اپنے عقیدے کو بدلنا آسان کام نہیں ہوتا، دین چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، دین کوئی آئسولیٹڈ چیز نہیں ہے، اسی دین کی بنیاد پہ معاشرہ بنتا ہے، خاندان کے ساتھ ریپو ہوتی ہے، رسومات ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں، عبادات میں اکٹھے سارے سیناگوگ جا رہے ہیں یا چرچ جا رہے ہیں، اور اسی طرح سارے مل کر جو ہے وہ اپنی سیلیبریشنز کر رہے ہیں، کرسمس منا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑنا اور اپنے آپ کو ایک آئسولیٹ کر لینا اور سوشلی کٹ آف کر لینا بڑا صبر درکار ہے، اور یہ صبر آ نہیں سکتا جب تک کہ انسان کو 100% اپنے مقصد پر یقین نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے میں صبر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اٹس ورتھ اٹ۔ تو پھر انسان، ہم کہتے ہیں نا، اصولوں پہ پھر سودے بازی نہیں کرتا، انسان اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا، تو بڑا صبر درکار ہے۔ آج بھی ہم پڑھیں ان کنورٹس کے بارے میں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ گھر والے بالکل کٹ آف کر کے رکھ دیتے ہیں، بچے بات نہیں کرتے، اسپاؤسز جو ہیں وہ بات نہیں کرتے، علیحدگی ہو جاتی ہے، گھر والے ایک طرف کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف ابھی مسلمانوں میں انٹیگریٹ نہیں ہو رہے ہوتے۔ میں اور آپ عید مناتے ہیں، ہم نے کبھی بلایا کسی نان مسلم کو جو مسلمان ہوا ہے؟ ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کدھر ہیں وہ لوگ، تو اپنے لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں انٹیگریٹ نہیں ہوئے۔ تب سے سوچیں نا کتنا صبر آزما مرحلہ ہے جو کہ ان پر گزرتا ہے۔
اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہتے ہیں. حسنہ یعنی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. سیئہ جو الزام لگائے، برا بھلا کہا گیا، بہکایا گیا، شریفانہ طریقے سے اعلیٰ ظرفی سے درگزر کرتے رہے، ریٹیلیٹ نہیں کیا. اوبویسلی جو اپنا دین بدلتا ہے تو کتنا لوگ برا بھلا کہتے ہیں اس کو، کیا کچھ نہیں سننا پڑتا ہوگا اس کو. اور یہود بھی جو کنورٹ ہو کے مسلمان ہو رہے تھے، ان کے علماء، یہود کے علماء بہت ان کی شامت بلاتے تھے، بہت ان کو بدنام کرتے تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ساری قوم دشمن ہو گئی. خاص طور پہ علماء نے تو ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا ان کے خلاف، جھوٹا کہا کہ ہماری قوم کا سب سے بد انسان ہے یہ. تو دیکھیں باعزت لوگوں کے لیے ایسی باتیں سننا، ایسے الزامات برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ ان کی صفت بتائی کہ صبر والے ہوتے ہیں. صبر کے بغیر یہ مرحلے حل ہوتے نہیں، اس لیے کہ شروع اسلام کو اختیار کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اور دوسری خوبی کیا بتائی کہ جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی فیاض ہوتے ہیں، کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. یعنی اپنے مخالفین کی سطح پر نہیں گرے. they never stooped to their level. الجھنے کے بجائے، بحثیں کرنے کے بجائے سیدھی بات کہتے ہیں کہ بھائی سب کے اعمال ان کے اپنے ساتھ ہیں، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، یہ کہنا کہ سب اپنی اپنی قبر میں جائیں گے بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے بہت سی بٹر کنورسیشنز کو حل کرنے کا. بعض دفعہ بحث کیے جائیں، تمہارا قصور، بلیم گیم کھیلے جائیں، ہی سیٹ شی سیٹ دے سیٹ کرتے رہیں، زیرو نتیجہ نکلتا ہے. تو جو بھی ہوا صرف اتنی بات انسان کہہ کے بات ختم کر دے کہ بھائی سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، سب کے اعمال اپنے ساتھ. تو خود بھی انسان سوچتا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، میں حق پر ہوں بھی کہ نہیں ہوں. پھر تو یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ سب کے اعمال ان کے اپنے لیے ہیں جس کو یقین ہو کہ میرے اعمال 100% حق کے اوپر ہیں. تو کہتے ہیں سب کے اعمال ان کے اپنے ساتھ ہیں. اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، سلام علیکم کہتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، جھگڑتے نہیں، الجھتے نہیں، ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہ چیزیں سالو ہو جائیں. یا یہ کہ سلامتی سے الگ ہو جاتے ہیں، بغیر الزام تراشی کیے ہوئے، بغیر بات کو حد درجے کڑوا کیے ہوئے، بغیر اس کے کہ آگے بات چیت کے دروازے بند ہوں، سلامتی کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا جس کے بارے میں کہ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. تو یہ وہ ہے کہ رخ پھیر لیتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. کیا کہ دوبارہ کبھی بات کرنے کا موقع ہو تو ہم دوبارہ ان کو اسلام کی دعوت دے سکیں. اتنی بحث نہیں کرتے کہ سارے واپسی کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو کے رہ جائیں اور دوبارہ کبھی انگیج کر ہی نہ سکیں ان کو. اسی غصہ انسان کو جب آنا شروع ہوتا ہے نا، پھر بٹرنس آتی ہے، پھر انسان فتوے لگانا چاہتا ہے کہ تم جہنمی ہو، تم کو کبھی بات سمجھ نہیں آئے گی، آئندہ کبھی اس ٹاپک پہ ہم بات نہیں کریں گے، جو جی چاہتا ہے تم کرتے رہو، آئندہ میں کبھی تم سے کچھ نہیں کہوں گی. کیوں کہتے ہیں ایسے؟ اچھا یہ کب ہوگا؟ یعنی کہ سلام علیکم کہہ کے کب الگ ہوں گے؟ جذبات بتائیں نا، مائنڈ سیٹ بتائیں نا. کون شخص ہے جو یہ کہے گا کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں والی باتیں نہیں کرنا چاہتے؟ جو ٹھنڈا دماغ رکھے گا. ایک دفعہ ایموشنز قابو سے باہر ہونے شروع ہو گئے، ایک دفعہ غصے کا سٹیج 1 سٹیج 2 طے ہو گیا، پھر تو ٹرین چل پڑی ہے اور چلتی ٹرین کو کوئی نہیں روک سکے گا. پھر تو وہ فتوے لگیں گے، اتنی تکلیف دہ باتیں ہوں گی. اور غصے میں جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو میکسیمم تکلیف پہنچانا، میکسیمم انجری انفلکٹ کرنا الفاظ کے ذریعے سے. تو پھر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ نقطہ آئے انسان پیچھے ہٹ جائے. اور جو اگلی بات ہے لا نبتغی الجاہلین، یہ دیکھیے یہ بعید تر ہے کہ یہ ان کو جاہل کہتے ہوں.
کہ تم جاہلوں سے ہم زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. تو ایک بات تو سلام علیکم تو انہوں نے کہا، ان کا قول ہے، زبان قول سے کہا. لا نبتغی الجاہلین، یہ زبان حال ہے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ جاہل، ایموشنل، جذباتی نہیں ہو رہے، سیلف کنٹرول ہے ان کے اندر. یعنی مشرک ان کو پرووک کرنے کی کوشش کرتے تھے تو جواب میں ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، بہت سنبھل کر رسپونڈ کرتے تھے، وقار گریس کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. اور ایک طریقہ ہم یہ بھی آزما سکتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کی بات پہ بہت اریٹیشن ہونے لگے، اور ہم اس وقت صرف دین کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کی بات کر، ہم کو پتہ ہے نا 2 ٹاپکس بہت وولیٹائل ہیں، پالیٹکس اینڈ ریلیجن. تو کیسے ہم تبلیغ کریں کہ وولیٹائل نہ ہونے دیں؟ جب اگلا بہت زیادہ ہائپر ہونے لگے نا، آپ مسکرا لیں ہلکا سا. جب آپ کو خود لگے نا کہ اب میں ہائپر ہونے والی ہوں، تو ذرا سا مسکرا لیں، ایک گہرا سانس لے لیں، تھوڑی دیر کو خاموش ہو جائیں اور ڈیلیبریٹلی اپنے اوپر قابو پائیں، اور پھر کہیں کہ اچھا آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، واٹ ڈو یو تھنک، بجائے کہ خود تقریر کریں، ان کو بولنے دیں. اس میں انسان کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے، انسان پرووک نہیں ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب مومن اس گریس کا اور اس میگنانیمٹی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ دیکھنے والوں کو بہت امپریس کرتی ہے یہ چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اہل کتاب ایمان لا رہے ہیں تو آپ ان کی تربیت بھی کرتے تھے، ان کو اپنے خاندان والوں سے، اپنے ہم مذہب لوگوں سے جو کہ پچھلے ہم مذہب لوگ تھے ان سے ڈیل کرنے کے طریقے بھی سکھاتے تھے. تو اسلام تو آئے ہی ہے جہالت دور کرنے کے لیے. اگر اسلام قبول کر کے بھی جاہل کے جاہل رہ گئے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، ہر بات پہ پرووک ہونے لگ گئے، ریئیکٹ کرنے لگ گئے، تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو کہا کہ بس سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے. کسی نے کہا ہے کہ عالم جاہل کو جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کبھی جاہل تھا. ٹھیک ہے، جاہل عالم کو نہیں جانتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کبھی عالم نہیں تھا. تو اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں عالم کے طور پہ اپنا رویہ بنانا ہے یا ہمیں جاہل کے طور پہ اپنا رویہ بنانا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ کہاں کہاں سے آ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ آپ کے دل کے اندر ایک ہوک اٹھتی ہوگی کہ میرے چچا ہی ایمان لے آئیں، جو قریب ترین تھے آپ کے، سخت آپ کو ان سے محبت تھی. ابو طالب ایمان نہ لائے لیکن آپ کے سگے چچا تھے، آپ کو بچپن میں پالا پوسا تھا، آپ پہ بڑی شفقت کی تھی، بڑی محبت کرتے تھے. پھر جب اسلام کی دعوت آپ نے دینی شروع کری تو ابو طالب نے سر دھڑ کی بازی لگا دی آپ کی حفاظت کرنے میں. شعب بنی ہاشم میں آپ کے ساتھ قید ہو گئے تھے جا کر 3 سال، یا بعض علماء کہتے ہیں 3 سال نہیں، اس سے کم کا عرصہ تھا. بہرحال جتنا بھی عرصہ تھا ساری سختیاں اٹھائیں اس بڑھاپے کی حالت میں بھی. اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑا، قریش کے سرداروں سے بچاتے رہے. جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش مکہ نے کبھی اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جرأتیں بڑھیں، اور قتل کے بھی وہ منصوبے بنانے پھر لگ گئے تھے. یہ سب اپنی جگہ، حفاظت، محبت، وفاداری، لائلٹی، سب اپنی جگہ، سب کچھ تھا. کیا نہیں تھا؟ عزت، عظمت اپنے بھتیجے کی، اور یقین اس بات پہ کہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ حقیقت میں اللہ کا رسول ہے. سب کچھ تھا. کیا نہیں تھا؟ اطاعت نہیں تھی، اور زبان سے آرٹیکولیٹ نہیں کیا کہ ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نہیں کیا. اتنی سی چیز رہ گئی. تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ کوئی کتنی بھی محبت کرے، کتنی بھی تعظیم کرے، اور غیر مسلموں نے بھی خوب تعظیم کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی بات نہیں کہ سارے غیر مسلم جو ہیں وہ کڑوے ہی تھے اور کڑوے ہیں، اور مخالف تھے اور مخالف ہیں. نہیں، انہوں نے مانا ہے، بہت تعریفیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم جانتے ہیں مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے کہ اس نے 100 گریٹ شخصیتوں کا ذکر کیا ہے، تو ٹاپ پر محمد کا ذکر کیا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عظیم ترین شخصیت جو کہ انسانیت میں پیدا ہوئی ہے وہ محمد کی ہے. مسلمان تو نہیں ہے وہ، نہ کبھی اسلام لایا، ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ مسلمان ہوا ہو، لیکن آپ کی عظمت کے گن اور گیت تو گائے ہیں، مہاتما گاندھی نے بھی گائے ہیں. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ خالی عظمت کا دعویٰ، عظمت کا اقرار کافی نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کافی نہیں ہے، اصل چیز ہے اطاعت، اصل چیز یہ ہے۔ تو آپ چاہتے تھے کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں اور یہ میری اطاعت کرنے لگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے صاف یہ بات فرما دی کہ ہدایت دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، رسول ذریعہ ہیں، مختار نہیں ہیں، اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ ان ذاتی محبتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حق کی محبت کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت کے لیے دو چاہتوں کا مل جانا ضروری ہے۔ انسان کی اپنی چاہت، اپنی طلب کہ مجھے ہدایت ملے، اور پھر اس کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرے کہ وہ ہدایت کو ڈیزرو کرتا ہے، اور دوسری چاہت کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے کہ ہاں اس کو ہدایت دینی ہے۔ تو یہ بیسیکلی مڈ وے ملنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ چاہنے والا، خود انسان اپنے لیے چاہے گا مجھے ہدایت ملے، پھر ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں جہاد کریں گے ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیں گے۔ اللہ کبھی اس آفر کو نہیں ٹھکراتا، اس بڑے ہوئے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کبھی دور نہیں کر کے دھتکارتا نہیں۔ چاہنے والے بنو، جس نے خود نہیں چاہا، 10 اس کو ریزرویشنز ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کیا تو نقصان کیا ہو جائے گا، سب کچھ جانتے، مانتے، یقین رکھتے ہوئے جو کہ اقرار، اعتراف، اطاعت پر نہیں آتا، اس کا پھر ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ ہے سمپل قانون۔ جو خود ہدایت کی دعا نہیں کرتا تو کسی اور کی تمنا، کسی اور کی کوشش اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو اب میرے آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ میرے آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جن سے محبت ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ خود اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ والدین تڑپ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ یہ کب سیدھے راستے پر آئیں گے، تہجد میں اٹھ کے اور رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو ضرور کریں، بالکل کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو دعا کی توفیق عطا فرما دے، یہ خود اپنے لیے ہدایت چاہیں، یہ خود ہدایت کی دعا کریں، یہ خود تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ذاتی محبتیں ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی۔ سالوں سال آپ مکے والوں کو تبلیغ کرتے رہے، آپ ہی کے دوست احباب قرابت دار تھے، کچھ نہ کچھ تو دل ان کے پگھلنے شروع ہو گئے تھے۔ یہ حقیقت ہے، یہ تو تاریخی فیکٹ ہے، ہم جانتے ہیں۔ 13 سال کی محنت مشقت آپ کی ایسی نہیں کہ اٹ واز ناٹ فالنگ آن ڈیف ایئرز۔ جو آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے قبیلے والے تھے، قریبی لوگ تھے، ان کے دلوں پہ ڈیفینیٹلی اثر ہو رہا تھا، ملٹیپل فیکٹرز تھے اس کے، دل پگھل رہے تھے، آپ کی تڑپ، آپ کے خلوص کی گرمی ان پر اثر کر رہی تھی، یہ اپنی جگہ۔ لیکن پھر ان کے اپنے کچھ معاشی اور سیاسی ریزرویشنز تھیں کہ اچھا اگر تو ہم نے محمد آپ کا دین قبول کر لیا، آپ کی دعوت قبول کر لی، وچ میک سینس۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہت سے مشرکین ایسے تھے کہ جن کو دعوت سمجھ میں آ رہی تھی، عقیدے کے طور پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کہتے تھے ہاں یہ بالکل بات ہے، یہ بالکل صحیح ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، تو عقیدے پر تو ایمان لا رہے تھے، احکامات ان کو صحیح نہیں لگ رہے تھے، ریپرکشنز جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اس میں سے ایک ریزرویشن، ایک کیا تھا ریپرکشن، کہ ہم نے دین قبول کر لیا، ہم اگر مسلمان ہو گئے تو ہماری سیاست کا اور ہماری معیشت کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایڈریس کیا یہاں پر، فرمایا وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا،
وہ کہتے ہیں اگر ہم نے تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کو اختیار کر لیا تو اپنی زمین سے ہم اچک لیے جائیں گے۔ یہ ان کا اندیشہ تھا کہ بیت اللہ کے متولی ہونے کے لحاظ سے ان کے قافلوں کو، ان کے جو ٹریڈ کیراوینز تھے، ان کو اسپیشل امیونٹی حاصل تھی، خصوصی تحفظ حاصل تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ سارے عرب قبیلوں کے مختلف بت ہمارے پاس رکھے ہیں اس لیے وہ ہم کو نہیں چھیڑتے۔ اب اگر ہم نے توحید اختیار کر لی، بت پرستی چھوڑ دی، تو بت تو سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اور بتوں کے نل اینڈ وائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا کلاؤڈ، ہمارا روب نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، ہماری لیڈرشپ پوزیشن ختم ہو کے رہ جائے گی، اور جب ہماری لیڈرشپ پوزیشن ختم ہو جائے گی تو سیاسی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی اور معاشی طور پہ بھی ہمیں ایشوز ہونے لگ جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے، ان کے اس کنسرن کو اللہ تعالیٰ نے وزن دیا اور اس کنسرن کو ایڈریس کیا۔ یہ بھی ہمارے پاس سبق ہے، کوئی اگر اپنی ریزرویشن بتاتا ہے تو اس کو سنجیدگی سے سننا چاہیے، اسکوف نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیال کر لے گا، تمہیں کیا فکر ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ان کو کہ دیکھو، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے، ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تب اللہ نے کیا سمجھایا کہ دیکھو، لیٹس بگن ایٹ دا بگننگ۔ جو تمہیں پروٹیکشن حاصل ہے، جو برکت حاصل ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے۔ کب سے ہے مکہ کی حرمت؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے کوئی بت؟ دور دور بتوں کا نام و نشان نہیں تھا، تب سے اس جگہ کی حرمت ہے، اس جگہ کی عظمت ہے۔ تو لہٰذا عقل سے سوچو، وہم سے شگون سے باہر نکل آؤ، یہ بت تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے تمہاری تجارت کو محفوظ کیا ہوا ہے، سارے عرب سے لوگوں کو بیت اللہ کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے، وہ عمرہ کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، تو کیا کرو پھر تم اے قریش؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی پوجا کرو، بتوں کی نہیں۔ جب یہ گھر یہاں بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، سارا علاقہ غیر آباد تھا، غیر محفوظ تھا، سنسان تھا، اس گھر کی برکت سے محفوظ ہو گیا، آباد ہو گیا۔ اللہ کے خلیل کی دعاؤں کی برکت سے اس جگہ تم امن سے رہ رہے ہو، بتوں کی وجہ سے نہیں۔ انہی کی دعا کی قبولیت ہے کہ تم کھاتے پیتے ہو، حالانکہ گھاس کا تنکا نہیں اگتا یہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو اہل مکہ کو دنیا کی دولت تو ایک طرح سے مل گئی، لیکن توحید سے وہ کٹ کے رہ گئے تھے۔ اور جب خدا خوفی نہ ہو اور خوف آخرت نہ ہو تو یہ دولت جو ہے یہ ڈبل ایجڈ سوارڈ بن جاتی ہے، دو دھاری تلوار بن جاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اللہ سے دور کرتی چلی جاتی ہے، غرور پیدا کیے چلی جاتی ہے، شخصیت کو عیبدار بناتی چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کے ناجائز استعمال سے، اسراف سے، تبذیر سے، دکھاوے سے معاشرے کا بھی سکون جاتا رہتا ہے۔ تو انڈیویجولز کو بھی پھر یہ دولت نقصان دیتی ہے، اور یہ کلیکٹیولی سوسائٹی کو بھی یہ دولت جو ہے وہ نقصان دینے لگتی ہے۔ کب؟ جب دولت جمع ہو جائے، اسی کی پوجا ہونے لگ جائے، وہی اہم ترین بن کے رہ جائے، اور پھر اللہ جو ہے وہ کہیں دور ذہنوں سے اوجھل ہو کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو یہاں پر ایڈریس کیا ہے، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہی ایسی بستی ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے۔ سو دیکھ لو، اب ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کے رہے۔ تب یہاں بطر کے مرض کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم نے فرح کا لفظ پڑھا، لا تفرح، ہم نے مرح کا لفظ پڑھا، مرح اور فرح، یہ بھی اترانا، دکھانا، خوشی سے پھولے نہ سمانا دنیا ملنے پر، یہ سارے الفاظ اسی مرض
کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اسی مرض کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو ایسے مرح ہے یا فرح ہے یا تکبر ہے, اسی سے ملتا جلتا لفظ بطر ہے. اچھا, یہ بطر کا جو مرض ہے یہ افراد کو بھی لاحق ہوتا ہے, انڈیویجولز کو بھی, اور اقوام کو بھی لاحق ہوتا ہے, نیشنز کو بھی. پوری قوموں کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. بطر الحق, یہ حدیث میں لفظ آتا ہے. بطر الحق یعنی حق کو ٹھکرا دینا. کس وجہ سے؟ اپنی تھرائیونگ اکانومی کی وجہ سے. پوری قومیں تھیں جو کہ غرور کا, اطراحٹ کا شکار ہو گئیں اور حق کو انہوں نے ٹھکرا دیا, ریجیکٹ کر دیا. ہم تو آج خود اس دور میں رہ رہے ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح حق جو ہے وہ ان کے جوتے کی نوک کے اوپر ہے, بلکہ جوتوں کے نیچے ہے, بلکہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ بات بھی کریں اس کے بارے میں. ایسے دور ہو چکے ہیں اللہ سے, اللہ تو کہیں ان کے ہورائزن پر بھی نظر نہیں آتا. اللہ کا نام, اللہ کا وجود ایکنالج بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ پہلے نہیں ہیں جن کو یہ بطر کا مرض لاحق ہوا ہے. اور ظاہر ہے آبویسلی کس کو بطر کا مرض لاحق ہوگا؟ کون اترائے گا؟ جس کے پاس کوئی نہ کچھ ہوگا. بھئی 2 پیسے ہوں گے تبھی اترائیں گے نا, کوئی خوبی ہوگی تبھی تو اترائیں گے. تو وہ نیشن جن کے اندر خوبیاں ہوں, جن کے اندر ذہین لوگ ہوں, جن کے اندر جینیس ہوں, جو انوینشنز کر رہے ہیں, ڈسکوریز کر رہے ہیں, چاند پر کمنڈ ڈال رہے ہیں, جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں, جو بڑے تناور ہیں, جو صحت بہت اچھی, ان کی صحتیں بہت اچھی ہیں, بڑی ترقی ہے ان کے ہاں, بڑی سویلائزیشن ہے, حق اور انصاف ہے, کتنا اترائیں گی وہ؟ جتنا اترائیں کم ہے. اتنی ڈھیر نعمتیں, اور نعمتیں اپنی جگہ اور اللہ سے دوری اپنی جگہ, یہ 2 چیزیں مل کر بطر کا مرض پیدا کرتی ہیں. ایک ڈھیر ہے نعمتوں کا, نو ڈاؤٹ, دے آر دا لیڈرز, دے آر دا سپر پاورز, نو ڈاؤٹ. اور ایسی تو نہیں بن گئے, محنت سے, مشقت سے, ذہن استعمال کر کے, لوگوں کو عدل فراہم کر کے, لینڈ آف اپرچونٹی بنا کے وہ ورلڈ لیڈر بنے ہیں. اپنی جگہ بالکل ساری خوبیاں ہیں, ہم کسی کا انکار نہیں کر رہے. دوسری طرف اللہ اور اللہ کے کلام سے دور سے دور سے دور سے دور, یہ 2 چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں تو بطر پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ اپنے وقت کے بڑے سپر پاورز جو تھے ان سب کو بھی یہ مرض تھا. فرعون کو, عاد کو, سمود کو, سب کی جی ڈی پی بہت تھی, پر کیپٹا انکم بہت تھی, بڑے اچھے گھر تھے, بیسک ایمنیٹیز, فیسلٹیز اپنی قوم کو فراہم کر دی تھیں, اور اسی کو کامیابی کا معیار بنا لیا. اپنی ایکسپورٹس پر ناز کرتے رہے, انوینشنز پر اتراتے رہے, جتنی دولت بڑھتی رہی اللہ سے بے خوف ہوتے رہے. تو اللہ نے بڑی حقارت کے ساتھ ان کے کھنڈرات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ان کے پیسے, ان کی معیشت نے ان کو نہیں بچایا. کسی ملک کی اگر کرنسی سٹرونگ ہے, کسی ملک کے باشندوں کو اگر نوبیل پرائز سب سے زیادہ ملتے ہیں, تو کیا قیامت کے دن بھی ان کو اللہ تعالیٰ پلیس آف آنر دے گا؟ اللہ کا انکار کر کے کیا قیامت کے دن کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اور دیکھا جائے تو جو قومیں تباہ ہوئیں, عاد یا فرعون یا سمود, تو کیا ہوا؟ کیا ان کی اکانومی پر زوال آ گیا تھا؟ نہیں, اکانومی تو انٹیکٹ رہی تھی ان کی, اس کو ٹچ نہیں کیا اللہ نے. کیوں زوال آیا ان کے اوپر؟ ایمان کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے, تکبر اور فساد کی وجہ سے اللہ نے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا. تو یہاں قریش کے لیے کھلی وارننگ ہے کہ تم اپنی کامیاب ٹریڈنگ پر, رحلت شتائی والصیف پر اترانا مت, اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ اللہ کا زبردست ہاتھ تم پہ پڑ نہیں سکتا. تو یہ قوموں کا معاملہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوموں کی کیا مینٹیلٹی ہے اور کیا یہ اپنی شان کے گن گاتے ہیں. تو یہ ہم نے قوموں کا ذکر کیا. ابھی جو بطر کا مرض ہے یہ انفرادی سطح پر بھی افراد کو بھی لاحق ہو جاتا ہے, انڈیویجولز بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور علماء نے بطر کے مرض کو دل کی بیماریوں میں شمار کیا ہے. پہلے اپنی عظمت آتی ہے, بہت اپنی ذات اچھی لگتی ہے, اس کے بعد شو آف, دکھاوا, ڈسپلے مٹیریل چیزوں کا. یہ ایکچولی مٹیریلزم, مادہ پرستی کا یہ لازمی نتیجہ ہے. دنیا کو کیا بناتے ہیں؟ اپنی ذات کا شو کیس بناتے ہیں.
اپنی ذات کو کس شوکیس میں فٹ کر دیا انہوں نے؟ آخرت کے ڈسپلے کے لیے نہیں کہ اللہ کے ہاں میرے اعمال دیکھے جائیں گے اور پرکھے جائیں گے اور لوگوں کو دکھائے جائیں گے، نہیں. دنیا میں دولت اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس بلند ہو اور لوگوں کی نظروں میں باعزت ہو جائیں. دنیا کی ہرس اور لالچ پلس دنیا کا مل جانا، امیجن کریں. کریونگ تھی دنیا مل جائے، وہ مل گئی. بے انتہا شوق تھا، سخت ہرس تھی، سخت لالچ، سخت گریڈ تھی اپنے اندر. کسی کو دیکھتے تھے تو رشک اور حسد کی نظر سے. کیوں کسی کو دیکھتے تھے؟ اس کی اچھی نماز نہیں دیکھ کر، اس کا حج اور عمرہ دیکھ کے نہیں، اس کا پرس دیکھ کے، جوتا دیکھ کے، گھر دیکھ کے، گاڑی دیکھ کر. اب سوچیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ حسرتیں، یہ ارمان تھے، ان کو دنیا مل گئی تو ایکول ٹو واٹ؟ ایکول ٹو بتر. اب خوب اترائیں گے، خوب دکھائیں گے. جیسے خود پہلے دوسروں کی دنیا دیکھ کر جلتے تھے، اب اپنی دنیا دکھا کر دوسروں کو جلائیں گے. یہ ہے بطر کا مرض. اور کس کے سامنے کریں گے؟ ظاہر ہے جس نے 0.25 کیرٹ کا ڈائمنڈ پہنا ہے وہ 1 کیرٹ والے ڈائمنڈ والی کے سامنے تھوڑی کوئی اترائے گی. کس کے سامنے اترائے گی؟ جس نے چاندی کا چھلا پہنا ہوا ہے، آبویسلی. تو اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے سامنے دولت کا گھٹیا چیپ مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر احساس محرومی، احساس کمتری پیدا کریں. یہ ہے بطر. تصویریں دکھا کر، تصویریں بھیج کر، بات بات میں دولت کا ذکر کر کے لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی معیار پر اپنے آپ کو بھی جج کرتے ہیں، اسی معیار پر دوسروں کو بھی جج کرتے ہیں. اور بظاہر ایسے انڈیویجولز جب لیڈرشپ پوزیشن میں ہوں گے تو پھر وہ پورا معاشرہ اسی لپیٹ میں آ جائے گا. پورے معاشرے کے اندر وہ اسی چیز کو فروغ دیں گے، پروموٹ کریں گے. اور لگتا ہے خوشیوں کا سارا دار و مدار بس پیسے سے خریدے جانے والی خوشیوں کے اوپر ہے. ایڈز دیکھ لیں، اشتہار دیکھ لیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گھروں کو دیکھنا. آئس کریم کھا رہے ہیں، چاکلیٹ کھا رہے ہیں، اسٹیٹک ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ نشہ چڑھ گیا جیسے کوئی. نرم گدوں کے، گاڑیوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، روپیہ جو ہے وہ برس رہا ہے، اوپر سے سونے کے سکے جو ہیں برس رہے ہیں، اور قرضے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر اتنی زیادہ یہ کریونگ پیدا کر دیتے ہیں نا چیزوں کی، تو پھر ظاہر ہر ایک تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو جو کم حیثیت لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آتا ہے کریڈٹ کارڈ کلچر، پلاسٹک منی کے قرضے لے کر اور اپنے کریڈٹ کارڈ کو رول اوور کرا کے پھر وہ آرٹیفیشلی اپنے معیار کو باقی لوگ بلند کرنا شروع کرتے ہیں، نقلی طور پہ اپنا معیار بلند کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کتنی مشکلات میں اپنے آپ کو گرفتار کرتے ہیں. پھر لوگ ادا نہیں کر سکتے، پھر بعض دفعہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو یہ بطر جو ہے یہ دراصل نقلی خوشیاں دینے والی چیز کا نام ہے. حقیقت میں خوشی نہیں ہوتی. they're only pretending to be happy. اور اسی سے پھر ہم دیکھتے کنزیومرزم پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہم دیکھتے شوپوہولکس پیدا ہوتے ہیں. یہی بطر کا مرض ہے. خریدے جائیں خریدے جائیں خریدے جائیں. سوچتے ہیں جتنا زیادہ ہمارے پاس دنیا کا سامان ہوگا اتنا ہم اعلیٰ اور باعزت ہوں گے. اور اسی بطر کا لازمی نتیجہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈیزائنر کلچر، وہ وجود میں آتا ہے کہ برانڈڈ چیز اگر نہیں ہے تو یہ تو میری بے عزتی ہے، یہ تو میرے سٹیٹس کے خلاف ہے. میرا میاں اتنا کماتا ہے تو یہ پرس ہونا چاہیے میرے ہاتھ میں، ورنہ میں نے تو کوئی حق ہی نہیں ادا کیا اپنے میاں کے سٹیٹس کا یا اپنے سٹیٹس کا کہ میں اتنا کماتی ہوں تو یہ اس کا سمبل ہونا چاہیے کہ مجھے منہ سے بولنا ہی نہیں پڑے کہ میری 6 فگر 7 فگر 8 فگر سیلری ہے یا میرے میاں کی، میرا پرس کافی ہے اشتہار. تو یہ دولت کے اشتہار دینے. تو وہ کہتے ہیں ہم یہ نان برانڈڈ چیزیں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ بڑی بے عزتی ہے، ہم عوامی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، ہم گھٹیا سمجھے جائیں گے. انسیکیورٹی دیکھیں ان لوگوں کی. $1000 کا پرس لیں گے اور کس کے سامنے دکھائیں گے؟ اس کے سامنے دکھائیں گے جو جا کر زینب مارکیٹ سے پرس لے کر آتی ہیں، نان ڈیزائنر. حالانکہ پرس جو ہیں وہ $1000 کے پرس کے ہیں. اچھا افسوس کی بات کیا کہ ایسے لوگ ہمیشہ امیروں کے آگے تو اپنے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتے. وہ اپنا $1000 کا پرس لے کر جائیں گے، سامنے والی نے جو ہے وہ 10,000 کا پرس لیا ہوا ہے، $10,000 کا. ان کی پرس کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟
تو امیروں کے آگے یہ بیچارے کیا رہتے ہیں؟ یہ پور رچ رہتے ہیں، یہ امیروں کے غریب رہتے ہیں، کوئی ان سے امپریس نہیں ہوتا. اور پھر ان کی جو پیاس ہے مزید خریدنے کی اور آگے بڑھنے کی، پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا لیں گے اتنی بے چینی، اتنی محرومی، اتنا ہی احساس کمتری کا احساس بڑھتا جاتا ہے. اور اس کو خلا کو پورا کرنے کے لیے اور مٹیریلزم. تو یوں سمجھیں کہ بطر کا مرض کیا ہے؟ جیسے کوئی کھاری سمندر پیتا رہتا ہے، کبھی پیاس نہیں بجھے گی. دیکھنے میں سمندر بہت ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، سکون نہیں ملتا ان کو. یہی لوگ ہیں دراصل جو الہاکم التکاثر والے لوگ ہیں، کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو تکاثر کی دوڑنے، اضافے کی دوڑنے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. یہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. اسی مرض کا علاج کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں. صرف آخرت کی یاد، آخرت کا حساب، صرف وہ قابو کر سکتا ہے اس مرض کو، اور کوئی چیز قابو نہیں کر سکتی. تو وہی اللہ نے کہا کہ دیکھو فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. یہ رہے گھر، یہ رہے جس پہ اتراتے تھے یہ کہ فلاں آرکیٹیکٹ سے بنایا ہے ہم نے، یوں سٹائل. بھی آپ کو اپنے لیے کرنا ہے، شوق سے کریں. ہم 10 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ آرائش بھی جائز ہے، آسائش بھی جائز ہے، نمائش نہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، یہ دیکھو ویران پڑے، بڑے شوق سے بنائے تھے، بہت دکھایا تھا فائدہ. کیا بھول گئے تھے کہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اینڈ میں وراثت تو اللہ ہی کی ہوگی. بھول ہی گئے اللہ کو، دینے والے کو، آخرت کو. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. یہ بدتر کر دیتا ہے ظالم. اللہ کی آیات انسان کو اس پست کردار سے باہر نکالتی ہیں، نصب العین بلند دیتی ہیں کہ اپنے آپ کو صرف تم ایک ہینڈ بیگ، کسی ڈائمنڈ کے سیٹ، کسی جوتے، کسی فریج، کسی سیل فون، کسی گھر میں کنورٹ نہیں کرو. یو آر ورتھ مچ مور دین دس. یہ خریدنے کے لیے تھوڑی بھیجا اللہ نے تم کو، عارضی ہیں، مٹ جائیں گی. اللہ نے جنت خریدنے کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے. رسول آ کر بتاتے تھے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ رسول آئے، انہوں نے اس مرض کا تزکیہ کیا، یہ مرض نکالا ان کے اندر سے، عاجزی پیدا کی ان کے اندر، پھر ان کو شفا مل گئی، یہ مرض دور ہو گیا اور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا انسان قرآن سے حقیقت میں قریب آتا جاتا ہے اتنی چیزوں کی اہمیت کم سے کم ہوتی جاتی ہے. اور ٹھیک ہے استعمال کرنے کو کوئی نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہم نے کوئی 1000 2000 6000 25,000 کا کوئی چیز کوئی آئٹم خرید لیا تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے. نہیں، اچھا لگ رہا ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، لے لیں. اللہ نے کوئی پرائس ٹیگ تو رکھا نہیں کہ اس حد تک کی تم چیز خرید سکتے ہو، اس سے اوپر کی چیز نہیں خرید سکتے. بات کیا ہے؟ لباس التقوی ذالک خیر. انسان خود اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے، خود لائن ڈرا کر لیتا ہے کہ نہیں میں اس سے آگے نہیں بڑھ رہی. اور حقیقت ہے ان کی اہمیت بھی نہیں رہتی، نہ انسان دوسروں کی چیزیں دیکھتا پھرتا ہے، نہ اپنی چیزوں کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے. تو جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا شفا پالی، ٹھیک ہو گئے، پرسپیکٹیو درست ہو گیا. جنہوں نے ریجیکٹ کیا اپنا انجام خود ہی بھگت لیا. تو فرمایا کہ دیکھو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون. تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی پیاری بات اللہ نے بتائی. سب کو پتہ ہے دنیا کتنی عارضی ہے، کتنی فانی، کتنی ٹیمپرری ہے. اللہ کے پاس جمع کراؤ، ہمیشہ باقی رہے گا.
کس کے لیے؟ تمہارے اپنے لیے. اللہ کو تھوڑی چاہیے. اللہ تمہارے محلات بنائے گا، تمہارے لباس، تمہاری غذائیں، تمہارے خدام الشام، تمہارے لیے سب کچھ ہوگا. تو ایمان کی دولت اور پیسے کی دولت مل جائے تو بس نور علی نور ہے، جنت خریدو. فجر کی 2 سنتیں ایک طرف اور جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا خود ایک طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا، جو جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا، یعنی لاسٹ ٹو کم آؤٹ آف ہیل اینڈ لاسٹ ٹو انٹر پیراڈائز، وہ گھسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا. تو اس سے اس کا رب فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا. وہ کہے گا اے میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے 3 دفعہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا. وہ ہر دفعہ کہے گا جنت تو بھری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا ان لک مثل الدنیا عشر مرار، کہ تیرے لیے دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جاتی ہے. 10 دنیاؤں کے برابر جنت دی جا رہی ہے. یہ کس کے لیے؟ ادنا ترین جنتی کے لیے. تو سوچیں پھر عثمان کا درجہ سوچیں، سلیمان علیہ السلام کا درجہ سوچیں. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یعنی بیچ میں اللہ نے بطر کے مرض کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ ایکسٹرا پیسہ ہے نا، آف کورس پھر تم کیا کرو کہ تم آخرت کا، جنت کا لائف سٹائل سوچو، اس کے بارے میں انویسٹ کرو اور وہاں تم اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کی کوشش کرو، جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرو. یقیناً یہ علاج ہے بطر کا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے، اور اگر کوئی اس کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے، اور ہمیں ججمنٹل ہونے سے بچائے کہ اب دوسروں کو دیکھ کر فیصلے نہ کریں کہ ان کو بطر کا مرض ہو گیا. اپنی فکر کریں اپنی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.